अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज़े। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लोगों को उसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने अपने घरों में जो हमारे बड़े हैं उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर बात करें, हमारे बच्चों को एजुकेट करें, बिकॉज़ उन्होंने बड़े होके प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है और अपनी लाइफ को सर्व करना होता है। उनसे फिर आगे नस्ल चलती है और जब अगर तालीम का और अक्ल का और शऊर का एक सिलसिला किसी महदूद उम्र में आके रुक जाए, उस पर ब्रेक लग जाए, तो डेफिनेटली आप मैच्योर लेवल पे जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं और आने वाले हालात का अच्छे तरीके से मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, या अगर आपकी शादी होने वाली है, आप मतलब इंगेजमेंट के टाइम पीरियड में हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी रिलेशनशिप के लिए तैयार होना है मेंटली। ठीक है, वैसे तो ये जो ख़ास वीडियो है वो है ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर, बट जिनकी शादी अभी होने वाली है या जिनका निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं हुई है और जिनकी एंगेजमेंट हो गई है और शादी बहुत करीब है, तो अगर वो लोग भी ये मेरी वीडियो सुनेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने के बहुत ज़्यादा तरीके हमारे माशरे में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बेहतरीन शादीशुदा लाइफ तबाह व बर्बाद हो जाती है। और अगर बच्चे हों तो बच्चे भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डिप्रेस होके रह जाती है, उनकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट नहीं रहती और वो भी फिर अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। फिर उनको पेरेंट्स से कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि वो अपने लिए रिलैक्स कॉर्नर ढूंढते हैं, कोई कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। तो ऐसे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है। अब बात करते हैं मियाँ बीवी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो क्यों होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बेसिकली इस्लाम का सिस्टम नहीं है। इस्लाम ने जॉइंट फैमिली सिस्टम को मुतारिफ़ नहीं करवाया और इस्लाम में किसी भी किस्म का जॉइंट फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शादी होगी तो लड़की जॉइंट फैमिली के अंदर आके रहेगी। ये जो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है ना, ये इंडिया से पाकिस्तान में आया और यकीन जानिए कि इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डाइवोर्स होती है, इतने ज़्यादा अलहदगियाँ होती हैं, इतने ज़्यादा जो कपल्स हैं वो टेंशन का शिकार रहते हैं कि आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं शायद लगा सकते। जिसकी जिस तरह की फैमिली होती है, जिस तरह के नेचर के लोग होते हैं, उसी तरीके के तशद्दुद, उसी तरीके की टेंशन्स, डिप्रेशंस एक बहू को फेस करना पड़ता है, एक लड़की को फेस करना पड़ता है। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए, दैट्स वाई सिर्फ इसी रिश्ते को जो है ना वो टॉपिक बना के तो आगे लेके जा रही हूँ। तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ही समझा जाए, बाकी जो रिश्ते हैं उनकी ताज़ीम, उनकी इज़्ज़त वो अपनी जगह पे हैं। उनकी रिस्पेक्ट करना, वो लड़की की माँ बाप हैं अगर, तो लड़की का फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उनकी रिस्पेक्ट करे। और अगर हस्बैंड के माँ बाप हैं, बहन भाई है, तो बीवी के ज़िम्मे नहीं है बल्कि हस्बैंड के ज़िम्मे है कि वो उनकी खिदमत करे। हाँ, बीवी का ये हक़ है कि अगर वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है तो उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको वो रिस्पेक्ट दे। बट वो जो है ना, जो एक प्रेशर है जो एक बीवी को फेस करना पड़ता है पाकिस्तानी मुआशरे में, उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इस्लाम में। आपको पता है कि जॉइंट फैमिली में छोटी छोटी बातें वो हवा बन जाती हैं, तूल पकड़ लेती हैं और तूफ़ान की तरह घर के सुकून को तबाह कर देती हैं। दूसरा जो मसला आता है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर फाइनेंशली एक घर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी में इख्तिलाफ होगा। बच्चे हैं अगर तो उनकी फ़ीसिस हैं स्कूल की, अगर बीमार हो गए हैं तो उनके हॉस्पिटल्स के बिल हैं, तमाम तर चीज़ें हैं। ज़िंदगी मौत के भी मामलात इंसान के साथ लगे रहते हैं, खुशी गम के भी मामलात इंसान के साथ लगे रहते हैं। और जो कपल फाइनेंशली तौर पे वीक होते हैं तो उनमें भी ये चीज़ें आ सकती हैं, लड़ाई झगड़ा आ सकता है। उसके बाद सम टाइम इस तरह से होता है कि किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट जब होती है, मोस्टली ये चीज़ देखी गई है कि लड़कों की तरफ से होती है कि जब वो अपनी बीवी को भी रखे हुए होते हैं और साथ में उनकी बाहर किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो चीज़ भी रिश्ते को तबाह कर देती है। वो चीज़ भी इंसान का रिलेशनशिप, जो बीवी का साथ जो प्यार मोहब्बत है, उसमें गैप आ जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है।
اور بعض اوقات چند ایک کیسز ایسے ہیں جن میں عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ توجہ والے معاملات نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوتی ہے اور لڑکوں سے بات کر کے نا، یہ وہ میں صورتحال بتا رہی ہوں جو شادی سے پہلے بھی، لڑکا اگر شادی سے پہلے موسٹلی لڑکیوں سے بات کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، تو بہت مشکل ہے کہ شادی کے بعد اس کی یہ عادت چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک عورت ہے یا لڑکی ہے وہ شادی سے پہلے بہت زیادہ لڑکوں کے ساتھ فرینک ہے، یونیورسٹی میں فرینک ہے، گپیں ہیں، باتیں ہیں، چٹ چیٹ ہے، فون پہ کالز ہیں، تو وہ پھر اس کو بھی شادی کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے، تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے گھر ٹوٹنے کی اور ہسبینڈ وائف کے درمیان میں درار پیدا ہونے کی۔ لیکن یہاں پہ جو آج میں ڈیٹیل سے شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، وہ میں 3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کریں اور اپنے رشتے کو بہترین اور مضبوط بنائیں۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہیں بڑی کامن سی چیزیں، اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو یقین کریں ہم کبھی بھی وہ لڑائی کے دہانے پہ جا کے نہ کھڑے اور گھر ٹوٹنے کے دہانے پہ کبھی بھی نہ پہنچے۔ نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں عزت اور اعتماد تو ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی ان پڑھ جاہل بھی ہے نا، جس کو شادی کا بھی مطلب نہیں پتہ، اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کی بیوی آ گئی تو اس نے اس کو عزت دینی ہے اور اس کے اوپر اعتبار کرنا ہے۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ بہت مطلب چھوٹی چیز سے مراد یہ ہے کہ مطلب سب کو پتہ ہوتی ہے، یہ کامن چیز ہے، ہم چھوٹی نہیں بلکہ کامن کا ورڈ یوز کریں گے کہ یہ کامن چیز ہے، جو بیسک تھنگ ہے نا، جو بیسک چیز ہے، جو میں ابھی اس میں الیبوریٹ کرنا چاہ رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں، ان 3 پوائنٹس کو کبھی اپنے ذہن سے مت نکلنے دینا، اور اگر نکلے تو آئی سویئر آپ کی لائف جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی۔ نمبر 1، اپنے پارٹنر کو آپ نے فزیکلی، ایموشنلی کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ایک شادی کی جو بنیاد ہے نا، وہ فزیکلی اور ایموشنلی سپورٹ کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ آپ شادی کی بنیاد رکھ ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ایموشنلی اور فزیکلی اٹیچ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فزیکلی اٹیچ ہونے کا مطلب ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی اٹیچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکچولی اپنے پارٹنر کے ساتھ اتنے زیادہ مطلب اچھے ہیں، اتنے لائل ہیں اور اتنا مطلب اس کا خیال رکھتے ہیں، اتنا اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں کہ دن بھر کے جو اس کے کاموں کی تھکن ہے نا، چاہے ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے، وہ صرف آپ کے پاس آنے سے اور پیار سے بات کر لینے سے اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا فزیکل ریلیشن اسٹرانگ ہے تو آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے، بیکاز کھانے اور پینے کے بعد جو بیسک نیڈ آتی ہے وہ آپ کی فزیکل نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں، کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی انسانوں میں اس کو سمجھنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی۔ کتنے ہی ریلیشن شپ ہیں جو اندر ہی اندر اس چیز کو سہ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر اس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ سامنے نہیں یہ بات کہہ پاتے، بیکاز کمرے سے باہر بھی اگر ان کی بات نکلے تو یہ ان کی انسلٹ ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک نیچرل پروسیس ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بٹ کبھی کبھار کچھ شکایتیں فیمیل کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ شکایتیں میل کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب فیمیل کو کیا شکایت ہوتی ہے؟ فزیکلی اگر ان کا ریلیشن اسٹرانگ نہیں ہے تو فیمیل کی کیا شکایت ہوگی؟ نمبر 1 کہ فیمیل کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں تھکی ہوئی ہوں، میرا کام برڈن بہت زیادہ ہے، ساس سسر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دیٹس وائی میں اپنے ہسبینڈ کو رات کو ٹائم نہیں دے پاتی، اس لیے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ کو تھوڑا سا اس چیز پہ کمپرومائز کر لینا چاہیے اور اچھے موڈ میں، اچھے ماحول میں ایک چیز کا آغاز کرنا چاہیے، نہ کہ اگر بیوی کی روٹین سخت ہے تو رات کو وہ بھی اپنا موڈ آف کر کے سو جائے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ خیال کر لے پیار سے، چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل سے ہی ہم ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جن کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جلدی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ بھی میڈیکل، یہاں پہ میڈیکل نے اس کا علاج رکھا ہوا ہے، آپ جائیں ڈاکٹر کو چیک کرائیں، آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، آپ کا ایک تو جو فزیکل ٹائم ہے، جو آپ کا انٹر کورس ٹائم ہے ایک، وہ بھی انجوائبل ہو جائے گا، اور دین آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دے گا۔ یہ سارا میڈیکل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اپنا ٹائم اچھا اسپینڈ کریں بٹ ہماری اولاد نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ اولاد کا نہ ہونا بھی رشتے میں پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی بہت تکلیف دیتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اولاد کا وقت پہ ہو جانا
یہ بیسٹ چیز ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے ٹائم کو بھی مینیج کریں, اپنے فزیکل ریلیشن کو بھی اسٹرانگ رکھیں, اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے دے. یہ معاملات ہیں. اب ہسبینڈ کی طرف سے یہ کیا پرابلم ہوتا ہے؟ ہسبینڈ کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتا ہے وائف کو کہ ایک تو ہسبینڈ بہت حد کر دیتے ہیں. ہسبینڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی ویٹ نہیں کرتے ہیں اپنی وائف کا کہ یہ تھکی ہوئی ہیں, یا ان کو ہو سکتا ہے کوئی گیپ کی ضرورت ہو, تھوڑا ٹائم کی ضرورت ہو, تو اس وجہ سے بھی ہسبینڈ وائف کے اندر پرابلم اور لڑائیاں رہتی ہیں. نمبر 2, یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ کچھ ہسبینڈ میں ایشوز ہوتے ہیں, میڈیکلی کچھ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے وائف کے ہارمونس چینج ہوتے ہیں نا, ویسے ہی میل کے ہسبینڈس کے بھی ہارمونس چینج ہوتے ہیں. ان کے ہارمونل چینجز جب آتے ہیں تو تب ان کی بھی پرفارمنس بیٹر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل ریلیشن شپ پہ جب ان کی پرفارمنس بیٹر نہیں ہوگی, وائف ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ کہاں پہ بات نکلے گی, جا کے لڑائی کی طرف نکلے گی. تو یہ چیز اتنی پریشانی والی نہیں ہوتی ہے. اگر کسی ہسبینڈ کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ وہ اپنی وائف کو کمپلیٹلی سکون نہیں دے پا رہے, تو یہ میڈیکل کا ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے, یہ ایشو تب ہوتا ہے جب انسان, جب مرد حضرات جب سٹریس لیتے ہیں, یعنی ان کو اگر فائنینشیل ایشوز ہیں, اگر ان کے روزگار میں پرابلم آ رہے ہیں, تو ان کے ہارمونس بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, جس وجہ سے وہ اس طرف اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. کچھ گھر کے ایشوز ہو سکتے ہیں, جس گھر میں لڑائی اور چک چک ہر ٹائم چلتی ہو, تو تب بھی ہسبینڈ کی جو پرفارمنس ہے وہ 10 سے 0 پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام مینٹل کیفیت کا نام ہے. ایک جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو اچھے طریقے سے ٹائم نہیں دے پا رہا, تو اس کے ساتھ لڑے نہیں. اور میں ہسبینڈ سے بھی کہوں گی کہ وہ اس چیز کو اپنی انا اور اپنی ایگو کا یا اپنی مردانگی کا مسئلہ نہ بنائے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے. یہ چیز شروع میں ہم دیکھتے تھے, پہلے ٹائم میں عورتوں میں ہوتی تھی کہ ہارمون چینجز کی وجہ سے وہ جلدی پریگننسی کنسیو نہیں کر پاتی تھی, کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی تھی. اب یہ چیز آہستہ آہستہ میل حضرات میں آ گئی ہے کہ سٹریس کی وجہ سے, گھر میں لڑائی کے ماحول کی وجہ سے, سخت اور ٹینشن والے ماحول کی وجہ سے وہ اپنی جو فزیکل پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں کر پاتے, سٹریس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ان کو اپنی انا, اپنی مردانگی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کا 3 months کا کورس ہوتا ہے. ایک آپ اس ڈیٹیل کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, وہ آپ کر لیں شادی سے پہلے. اگر یہ مردوں کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر شادی سے پہلے آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ آپ ٹیسٹ چلے جائیں, لیبارٹری میں کروا لیں, وہاں پہ آپ کی ساری رپورٹس آپ کو سمجھ آ جائیں گی کیا ایشو ہے کیا نہیں ایشو. تو بہتر یہی ہے کہ جن حضرات کو یہ ایشو پتہ ہے وہ شادی سے پہلے اپنا کلیئر کر لیں, اور جن کو شادی کے فوراً بعد, ڈیفینیٹلی فوراً بعد پتہ چل جاتا ہے, تو اگر شادی کے بعد جن حضرات کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے وہ بھی اپنا علاج کریں, نہ کہ اپنی وائف کے ساتھ کانفلکٹ پیدا کریں, ان کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیں, اور ان کے ساتھ جو ہے آپ لوگ کہیں کہ میں نے ساتھ ہی نہیں دینا. اور وائف بھی اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا ہسبینڈ تھوڑا سا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے, وہ ریلیکس نہیں ہو پا رہی ہیں ٹھیک طریقے سے, اچھی لائف نہیں اسپینڈ کر پا رہی ہیں, کوالٹی ٹائم وہ اچھا اسپینڈ نہیں کر پا رہی ہیں, تو وہ اپنے ہسبینڈ کو سنانا نہ شروع کر دے, ان کے اوپر تنقید نہ کرنا شروع کر دیں, ان کے اوپر کوشچن مارک نہ اٹھا لیں, بلکہ ان کو سپورٹ کریں اور اس کو کہیں کہ اس چیز کا علاج ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس کا علاج سیریسلی ڈاکٹر کے پاس صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کی میں ٹپ آپ کو دے دیتی ہوں کہ کائنڈلی آپ جو مرد حضرات ہیں نا, وہ جو پورن موویز ہیں ان سے اوائڈ کریں. جو پورن پکچرز ہے ایسی گندی والی, جو ان کو نہیں دیکھنا آپ نے, ان کو آپ اوائڈ کریں. ایک تو آپ کا ایمان خراب ہوگا, یہ میں بہت آپ سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. دوسرا, اپنی ہیلتھ کو خراب نہ کریں. ٹھیک ہے, تیسرا, اپنی کمپیٹیبلٹی کو خراب نہ کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیول پہ پھر اچھے طریقے سے جب پرفارم ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر فائدہ, آپ پھر موویز ہی دیکھتے رہیں. میری تھوڑی اور ڈھکے چھپے الفاظوں کو ذرا غور سے سنیں. میں نے بڑے سینسٹیو ایشو پہ بڑی ہمت کر کے بات کی ہے, کیونکہ مجھے انسٹا پہ اس طرح کے میسیجز بہت زیادہ ریسیو ہوئے ہیں. لڑکیاں پریشان ہیں کہ ان کے ہسبینڈ سے ان کو سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو بڑی تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات کرنے کے میں قابل ہوئی ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. یہ فزیکل چیز, میں نے آپ کو فزیکل جو پرابلم آتی ہیں اور دو ہسبینڈ وائف جس وجہ سے لڑائی کرتے ہیں, جس وجہ سے ان کے درمیان پیار محبت ختم ہو جاتا ہے نا, یہ فزیکل ایشو نمبر 1 میں نے بتا دیا. نمبر 2 ہے ایموشنل.
इमोशनल सपोर्ट अगर आपको आपकी वाइफ से नहीं मिलती या वाइफ को हस्बैंड की तरफ से नहीं मिलती, तो तब भी आपका रिलेशन बिल्कुल किसी काम का नहीं है। इमोशनल सपोर्ट में क्या होता है कि अगर आप दिन को घर पे आते हैं ऑफिस के बाद, तो वाइफ वाकई थकी हुई होती है, उसके 100 काम होते हैं। आप अगर एक दफ़ा उससे पूछ लेंगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम थकी थकी नज़र आ रही हो, तो आई स्वेयर उसकी थकावट उतर जाएगी। जो एहसास के और प्यार के और अटैचमेंट के कुछ जुमले हैं ना, ये इमोशनली कनेक्ट करते हैं। अगर आपकी वाइफ से कुछ नुकसान हो जाता है, घर में कोई चीज़ टूट जाती है, खाना कुछ अच्छा नहीं बनता है, तो शाउट ना करें। वो ऑलरेडी उसको पता होता है कि मुझसे ये नुकसान हो गया, मुझसे ये गलती हो गई है, बीवी को पता होता है। आपका भी इस तरह से शाउट करना और उसको तजलील उसकी करना बाकी लोगों के सामने, तो उसको कमज़ोर कर देगा। आप वहाँ पे उसके इमोशंस को टैकल करें, उसके इमोशन को चैनलाइज करें और उससे एहसास के साथ बात करें कि इट्स ओके, हो जाता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह बीवी का भी हक है कि हस्बैंड के ऊपर घर चलाने की ज़िम्मेदारी होती है, घर के नाना नफ़के की ज़िम्मेदारी होती है, चूल्हे की, किचन की ज़िम्मेदारी होती है, और ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब बीवी को चाहिए कि अगर उसका हस्बैंड आता है बाहर से, तो उसका ख्याल करे, उससे इमोशनली बातें करे, क्योंकि हस्बैंड जो है ना, वो इज़्ज़त के साथ साथ इमोशनली अटैचमेंट भी बहुत मांगता है। ठीक है, जैसे बीवियों को अच्छा लगता है कि मेरा ख्याल किया जाए, तो इमोशनली हस्बैंड्स को भी दिल करता है कि हमारी वाइफ हमारे अच्छे तरीके से डील करे और अच्छे तरीके से हमें जो है ना वो पूछे। ठीक है, तो वाइफ का हक बनता है, वाइफ का काम बनता है, वाइफ का फ़र्ज़ है ये कि उसके हस्बैंड को अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो उसकी सपोर्ट करे और कहे कि कोई मसला नहीं, आप थोड़ा भी लाएंगे तो तब भी चल जाएगा, थोड़े में भी आपके साथ गुजारा कर लूँगी, और अल्लाह पाक जब हमें बेहतरीन चीज़ों से नवाजेगा, आपकी रोज़ी को खुला और कुशादा करेगा, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। दोनों हालातों में आप उसको सपोर्ट करें, आप अपने जुमलों से सपोर्ट करें, आप थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ सपोर्ट करें। ज़ाहिर है कमा के तो उसने लाना है ना, वो सारा बर्डन तो है ही उसके सर के ऊपर। अब आप शोर डालेंगी या घर पे कोहराम मचा देंगी कि मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, नाशुक्री शुरू हो जाएगी, तो ज़ाहिर है आपकी वो जगह कौन पूरी करेगा? वो जगह आपने पूरी करनी है ना। और अगर खुदा ना खास्ता आपने अपनी जगह छोड़ी, तो वो जगह कौन पूरी करेगा फिर? या हस्बैंड को तो वो जगह पूरी करनी है, तो वो कहाँ से पूरी करेगा? तो ये चीज़ें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। इमोशनली आप जितना एक दूसरे के करीब रहेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखेंगे अपने साथ, तो फिर आपको उस रिश्ते के अलावा कभी कोई अच्छा ही नहीं लगेगा कि कोई और आके आपको तसल्ली दे, आपकी परेशानी में, गम में, दुख में आपको गले लगाए, आपको दिलासा दे। आपको कोई बंदा नहीं अच्छा लगेगा। इवन अगर आपकी बाहर की लड़ाई होगी या आप खफा होंगे, तो आप फ़ौरन बीवी के पास जाने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँ, मैं उसको बताऊँ मेरे साथ ये हुआ है। और अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर कर रहे हो ना, तो काइंडली मोबाइल फ़ोन मत यूज़ किया करें, मोबाइल फ़ोन को साथ रख दिया करें और पूरा अटेंटिवली अपने पार्टनर को सुना करें, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या मसला है। और हर बात के एंड पे अपने मुंह से कुछ ऐसे बोला करेंगे ताकि अगले को पता चले कि आप ध्यान से उसकी बात सुन रहे हो। या ऐसे एंड पे कह दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसे हो गया, ओहो ये नहीं होना चाहिए था, फिर तुमने क्या किया। लाइक ये जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, ये आपकी कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंस और अटेंशन शो करती हैं, और यही चीज़ पार्टनर को चाहिए होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को आपसे दूर नहीं जाने देती। और थर्ड बेसिक और मेन चीज़ जो आपके रिश्ते को संभाल के रखेगी, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो या ज़ाती आपस में ऊंच नीच होगी हो, किसी वजह से आपस में लड़ाई होगी हो, तो आपने बात करना नहीं छोड़ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। अगर आप एक दूसरे के साथ खुल के गिला नहीं कर सकते, खुल के अपने दिल की बात नहीं बता सकते, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो ट्रस्ट मी आपका फिज़िकल और इमोशनल जो दो रिलेशनशिप है वो फिर वीक हो जाएंगे। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके फ़िज़िकल और इमोशनल बैलेंस को, उसको रिलेशनशिप को भी ना बैलेंस करके रखता है। अगर आपका फ़िज़िकली या इमोशनली बैलेंस ख़राब होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है अपने पार्टनर के साथ। जिस टाइम आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, यानी आप अपने पार्टनर को बात कह सकते हैं, उसकी बात मान सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दुख आपको पहुंचा है तो आप उसको गिला कर सकते हैं,
اگر آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا یا وائف کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کو ہرٹ کر دیا ہے تو وہ آپ کو آ کے معذرت کر لے تو یہ بھی اچھی بات ہے. یہ جو دل میں رکھنا ہوتا ہے نا باتوں کو، اور ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر باتیں رکھ کے کڑنا ہوتا ہے نا، یہ آپ کی باقی کی بھی دونوں چیزیں خراب کرتا ہے. آپ کو فزیکلی بھی قریب نہیں آنے دیتا اور ایموشنلی بھی آپ کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتا. صرف کیوں کہ آپ نے اپنے دل کی بات سامنے والے کو بتائی نہیں ہوتی. اس سے کوئی غم پریشانی پہنچی ہے یا گھر میں کوئی ایشو ہوا ہے اس کی گھر والوں کی وجہ سے، تو آپ خفا ہو گئے کہ تم نے میری جگہ پہ تمہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا، تم نے میرے سپورٹ میں کچھ کہا نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ بول دیں. ہو جاتی ہیں نا ایسی لڑائیاں بھی گھر میں ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے تو آپ یہ گیلا کر دیں. گیلا کر کے آپس میں جتنی لڑائی کرنی ہے ایک دوسرے کا سر کھول دیں جتنا مرضی. آئی مین لٹرل میننگ میں نہیں کھولنا، باتوں سے جتنا مرضی کھولنا ہے. آپ اگلے کا سر کھا جائیں، نو پرابلم، بٹ آپ نے بات کرنی کرنی ہے. ایک جو خاموشی والی سیاست ہوتی ہے نا، جو یہ خاموشی والی سیاست ہے، یہ بہت نقصان دے جاتی ہے رشتوں کو. ٹھیک ہے، تو کمیونیکیشن گیپ آپ نے کبھی بھی اپنے رشتے میں نہیں لانا. جن کی شادیاں ہوگی یا اگر ان کے ساتھ اس طرح کے مسئلے ہیں تو کائنڈلی اس چیز کو ختم کریں. اور جن کی ہونے والی ہیں وہ ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے پارٹنر کو فزیکلی ایموشنلی آپ نے خراب نہیں کرنا. ایک پارٹنر آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے. ایک بیوی جو ہے نا وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کو ایموشنلی بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو فزیکلی بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ نے پروٹیکٹ کر لی تو پھر آپ کی کمیونیکیشن بیسٹ ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی کمیونیکیشن خراب ہو رہی ہے، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت نہیں کر رہے، تو آپ کی یہ دونوں چیزیں بھی خراب ہوں گی. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں بہت ڈیپلی لنک کرتی ہیں. عزت اور اعتبار کا تو ایک اپنا اپنا درجہ ہے نا، لیکن یہ تینوں چیزیں آپس میں لنک کیے ہوئے ہیں. اور ان تینوں چیزوں کا لنک اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان میں سے اگر آپ کمیونیکیشن کے اوپر غور نہیں نہ کرتے ہیں تو باقی دونوں چیزیں ڈیمیج ہو جائیں گی. اور اگر باقی دونوں چیزوں میں مسئلہ آ رہا ہے نا اور کمیونیکیشن آپ کی ٹھیک ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں، آخری بات ہے، ذرا غور سے سن کے جائیے گا، کہ جس انسان کی کمیونیکیشنز ٹھیک ہوتی ہیں، لائک آپس میں جن کا بات چیت کرنا کھل ڈل کے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اگر فزیکلی کوئی پرابلم آ رہا ہے نا تو آپ کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ میں فزیکلی ٹھیک طریقے سے نہیں سروائیو کر رہی ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں فزیکلی ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے. وائف کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہسبینڈ کو بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ. اس کے بعد اگر ایموشنلی آپ کو کہیں پہ وائف کی یا ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ملی تو آپ دل میں نہیں رکھیں گے، آپ اس کو گرج نہیں بنا لیں گے، آپ اس کو غصہ اور انتقام نہیں بنا لیں گے، بلکہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے پارٹنر کو فوراً میسج پہنچائیں گے، فوراً پیغام پہنچائیں گے کہ آپ نے مجھے اس جگہ پہ سپورٹ نہیں کیا، اس جگہ پہ آپ نے میرا خیال نہیں رکھا، لہٰذا مجھے اس چیز کا دکھ ہے. تو ظاہر ہے آپ جب کسی کو بتائیں گے بات تو آپ کی وہ جو ایموشنل پرابلم ہے وہ بھی سالو ہو جائے گی. تو اس چیز کو غور سے اور دھیان سے سمجھیں کہ فزیکلی، ایموشنلی اور کمیونیکیشن آپ کی یہ تینوں چیزیں بیسٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے بہترین لائف گزارنی ہے، اپنے رشتے کو بہترین طریقے سے چلانا ہے، تو یہ تینوں چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا. میں اپنی بات کو یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں اور آپ کو دعا دوں گی کہ جتنے جوڑے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، بچوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی پیار محبت کو قائم رکھے. جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ بوجھ عطا کرے اور ایک اچھا ان کا جو مستقبل ہو، ان کا روشن مستقبل ہو. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میاں بیوی کا رشتہ جتنا پیارا ہوتا ہے نا اتنا ہی نازک ہوتا ہے اور اس کو بڑے ہی طریقے سے اور بڑی ہی عقل سے لے کے چلنا پڑتا ہے. تو میری یہی دعا ہے کہ جتنے لوگ ہیں جن کا یہ ٹائم آنے والا ہے یا جن کا یہ ٹائم میاں بیوی والا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خوشگوار کرے. مجھے دیں اجازت، نیکسٹ ٹاپک پہ پھر کسی نیکسٹ موضوع پہ آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.